اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنائی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ سرگزشت سنانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی ہو، کیونکہ قرآن مجید ہے ہی یاد دہانی۔ اسی طرح دوسری سرگزشتیں بھی سنائی جاتی ہیں قرآن مجید میں۔ پھر نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ آپ یہ جو جلدی کر رہے ہیں کہ قرآن مجید مکمل مجھے مل جائے اور میری قوم پر اتمام حجت ہو جائے، یعنی میری قوم کا فیصلہ ہو جائے۔ اگر ویسے تو آپ حریص ہیں کہ میری قوم ایمان لے آئے، لیکن اگر ایمان نہیں لا رہے تو یہ جو کشمکش برپا ہے ظاہر ہے، تو یہ رسول اللہ جو کہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ سارا ظاہرہ انہی پر یہ بار آ رہا ہے، وہی بھگت رہے ہیں، وہ ایک ظاہرہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو کوئی، تو اس لیے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے جو اتمام حجت کرنا ہے وہ کر دیا جائے، وہ دے دیا جائے۔ تو اس سے پیچھے چونکہ تورات کی یہ مثال بھی موجود ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ کو تورات جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ جب طور پہ گئے تو وہاں دے دی گئی۔ تو شاید یہ بھی ہو پس منظر کہ ہمیں بھی جو کچھ دینا ہے وہ ایک ہی وقت دے دیا جائے۔ دوسرے آگے سے وہ قریش بھی یہ تقاضا کر رہے تھے کہ یہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کہتے ہیں جی قرآن، تو یہ ایک ہی وقت میں جو کہنا ہے کہہ دیں ہمیں۔ تو یہ مختلف باتیں پیچھے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر رسول اللہ کو یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں دکھانی۔ تو اسی جلد بازی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اب یہ واقعہ ایک سامنے رکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے۔ ظاہر واقعے کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس میں یاد دہانی ہے اور جو دوسرے مخاطبین ہیں ان کے لیے بھی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے اس سے پہلے آدم پر بھی ایک ذمہ داری ڈالی تھی، آدم کے ساتھ بھی ایک عہد کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی۔ فَنَسِيَ، لیکن وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ یعنی رسول اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی توجہ دلائی گئی، سورہ قیامہ میں بھی یہ مضمون آیا کہ آپ قرآن مجید لینے کے لیے جلدی نہ دکھائیں، لیکن لگتا ہے کہ یہاں آ کر یہ پھر رسول اللہ نے جلدی دکھائی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھیں یہ پہلے میں آپ کو یاد توجہ دلائی تھی کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، تو آپ نے پھر جلد بازی کی ہے۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنا ہو تو آپ آدم کی زندگی سے سمجھیں کہ ہم نے آدم پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی، آدم کو کچھ سمجھائی تھی، بات بتائی تھی کہ یہ معاملہ نہیں کرنا، لیکن آدم جو ہے اس پر قائم نہ رہ سکے۔ تو گویا کہ رسول اللہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ بھی ویسا ہی معاملہ آپ کر رہے ہیں کہ وہ ارادے کی پختگی جو آپ میں ہونی چاہیے وہ ذرا دیکھیں، آدم نے نہیں دکھائی تھی تو کیا ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب وہ تفصیل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا تھا آدم کے ہاں، وہ ارادے کی پختگی جو ہے وہ کیسے پتہ چلا کہ نہیں ہے۔ وَإِذْ، یاد کرو، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا إلا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، لیکن چونکہ حکم بڑی مخلوق کو دیا گیا ملائکہ کو، تو جنات بھی اس حکم کے تحت آتے تھے، تو ابلیس نے کہا جی میں نہیں سجدہ کروں گا، گویا کہ میں آدم کو بڑا نہیں مانوں گا۔ اب اس نے انکار کر دیا کہ اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، کہ یہ جو ابلیس ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ وہ آدم اور حوا کی تخلیق پہلے ہو چکی ہے اور آدم کو اس دنیا میں جو ہے خلیفہ بنایا جانا ہے، اقتدار سونپا جائے گا، بادشاہت ملے گی، یہ بات بھی ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو کہ باقی مخلوقات خدا کے اس فیصلے کو قبول کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سامنے رکھا اور مخلوقات سے کہا کہ اس کو بڑا مانو کہ بادشاہت اس کو ملنے جا رہی ہے۔ تو فرشتوں نے تو قبول کر لیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں قبول ہے۔
تو اللہ کا ہے کہ یہ یا تو انسانوں کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا، تو بتا دیا کہ تمہاری بیوی کا یہ دشمن ہے۔ فلا یخری، اس وقت تو ظاہر ہے آدم اور حوا ہی ہیں۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، کہ جس باغ میں اب تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ جنہ کا لفظ الجنہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت مراد ہو جو کہ ابھی وجود میں آنی ہے، جو جزا کے نتیجے میں، اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملنے والی ہے۔ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، تو وہ چونکہ وہ والی جنت وہ بھی ایک باغ ہی ہے، ایک بہت بڑا باغ جس میں باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی ہوں گی، تو ایسے ہی کوئی بھی جو باغ ہے اس کو جنت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اسی زمین پر کوئی باغ ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو رکھا ہو، کیونکہ اسی زمین سے کہ مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اسی دنیا میں کوئی باغ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جس باغ میں تم دونوں کو رکھا ہے نا میں نے، تو یہ جو ابلیس ہے تم دونوں کو یہاں سے نکلوا دے، کیونکہ وہ جس باغ میں رکھا تھا تو وہ آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس کے بعض خصائص ہیں، خوبیاں ہیں، تو یہ تمہارے لیے اصلاً جنت ہی ہے دیکھا جائے تو، جو یہاں نعمتیں تمہیں میسر ہیں، تو وہ تم کو یہاں سے نکلوا نہ دے فتش کا، تو تم پھر محروم ہو کے رہ جاؤ، کہ تم پھر کہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دشمن ہے تو اسے بچ کے رہنا ہے۔ اِنَّ لَكَ اللہ تجوع فیہا، یہ جو باغ جس میں نے تمہیں رکھا ہے نا، یہ اس میں تمہارے لیے یہ معاملہ ہے، یہ نعمت ہے کہ تم اس میں بھوکے نہیں رہتے، یعنی تمہیں کھانے کو ملتا ہے، ولا تعرا، اور یہاں نہ تمہیں لباس کی ضرورت ہے۔ اس معنی میں کہ ظاہر ہے لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ موسم کی جو شدت ہے اس سے بچا جائے، گرمی ہو تو گرمی والا لباس چاہیے، ٹھنڈ ہے تو اس سے بچنے کے لیے لباس چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معتدل یہاں موسم ہے کہ تمہیں لباس کی ضرورت نہ پڑے، اور بھوک کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہاں یہ بھی سہولت ہے کہ تم پیاسے نہ رہو، اور یہاں یہ بھی ہے کہ تمہیں دھوپ نہ لگے۔ تو اس باغ میں یہ گویا کہ جنت ہی ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ، تو یہ ایسی جگہ ہے تو اس میں تمہیں رکھا ہے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں گمراہ کر دے، یہاں سے نکلوا دے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بتا دیا گیا کہ یہیں رہو گے جب تک تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، شیطان کی بات نہیں مانو گے تو۔ لیکن ہوا کیا، وسوسہ الیہ شیطان، شیطان نے اس کو ورگلایا، ٹھیک ہے، قالا، تو اس نے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، وہ انسان تو چاہتا ہے نا کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے، تو اسی چیز کو اس نے نکالا کہ انسان یہ پسند کرتا ہے، تو کہا کہ اچھا آدم میں تمہیں بتاؤں کہ ایسے درخت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو ہمیشگی کا درخت ہے، جس سے تم ہمیشہ رہو گے، زندہ رہو گے، بملک لا یبلا، اور اس سے تمہیں ایسی بادشاہی مل جائے گی جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اچھا یہاں تو یہ الفاظ ہیں، دوسرے مقامات پر کچھ مختلف الفاظ بھی ہیں، جیسے ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم فرشتہ کیسے بن سکتے ہو، اس طرح کی بات بھی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ مختلف مواقع پر وہ بار بار آیا ہے ورگلانے کے لیے، اور مختلف طریقوں سے اس نے کوشش کی ہے کہ آدم کو کسی طرح وہ قائل کر لے کہ وہ یہ جو درخت جس سے منع کیا گیا ہے اس کا پھل چکھ لے۔ قرآن نے دوسری کا بیان کیا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اس باغ میں رہو، یہاں تمہاری ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جو فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ تو جس چیز سے روکا گیا تھا، ابلیس کا مقصد ہدف یہی تھا کہ وہ اس درخت کا پھل چکھا دے ان کو، اور وہ مختلف طریقوں سے ورگلا رہا ہے۔ تو ہوا کیا، فَأَكَلَ مِنْهَا، یہاں اللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ آدم کے ہاں بھی عزم کی پختگی نہیں تھی، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، قصور ایک کا نہیں تھا، دونوں کا ہی تھا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان پر ان کی جو پردے کی چیزیں ہیں، جو شرم گاہیں وہ کھل گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، تو وہ اپنے اوپر گانٹھنے لگے، مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اس باغ کے پتے، وہ جو درختوں کے پتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھی ہم تو ننگے ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے اوپر جو ہے وہ پتوں سے نا ایک طرح سے لباس بنانے لگ گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ، اس طرح آدم نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی،
فغوا، اور پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ تھا جی، آدم کو کہا تھا کہ بھی یہ کام نہیں کرنا، تو آدم نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اس لالچ میں کہ میں ہمیشگی پا جاؤں گا تو وہ کام کر ڈالا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پھر میری نافرمانی کی آدم نے، اور وہ راہ سے بھٹک گیا۔ تو یہ تھا کہ عہد یہ باندھا تھا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، اس نے وہی کر ڈالا، تو اپنے عزم میں وہ پختہ ثابت نہیں ہوئے آدم جو ہے۔ ثم اجتباہ، وہ پھر معلوم ہے کہ فوراً آدم کو احساس ہوا تو انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی درخواست کی۔ ثم اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ قبول کی، اس کو پھر دوبارہ جو ہے نا اس کے برگزیدہ کیا۔ ثم، اس سے برگزیدہ کیا، ربہ، اس کے رب نے، فتاب علیہ، تو اس پر اپنی عنایت فرمائی، وہدا، اور اسے ہدایت بخشی۔ تو وہ توبہ جو ہے وہ قبول کر لی گئی، اور اس طرح لیکن یہ ہوا کہ عزم پر وہ قائم نہیں رہے حضرت آدم علیہ السلام۔ قالا، تو پھر فرمایا، یہ تو معلوم ہو گیا جس سے واقعہ شروع ہوا، نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ عزم پر قائم نہ رہے تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آدم، گویا کہ آدم جو ہے ابو الآباء، انہی کے اندر یہ معاملہ تھا، تو ظاہر ہے باقی آگے نسلوں میں بھی جانا ہی تھا۔ قالا، فرمایا اہبطا منہا جمیعا، تو اب تم یہاں سے نکلو، اس باغ سے نکل جاؤ۔ سمجھایا تھا کہ باغ سے نکلوا نہ دے، اور اس باغ سے نکلنا پڑا۔ بعضکم لبعض عدو، اور تم لوگ اب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسانوں کو بھی وہاں سے نکال دیا اور وہ جنات کو بھی، ابلیس کو بھی، کہ اب جب یہاں سے نکلو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اب جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، انسانوں کو کہا جا رہا ہے، گویا کہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت بھیجا کریں گے انسانوں کو، یہ پیغمبر بھیجا کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، فمن اتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ محروم رہے گا۔ یہ پیچھے آدم سے کہا تھا نا کہ اب باغ سے نکل گئے تو تم محروم ہو جاؤ گے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس محرومی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی میری بات ماننی ہے۔ سادہ لفظوں میں جیسے وہاں ہدایت دی تھی نا، اس درخت کے پاس نہیں جانا، ایسے اللہ تعالیٰ بتائیں گے انسانوں کو کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو جو میری بات مان لے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور میری اس یاد دہانی سے جو منہ موڑے گا، بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں، ذکر جس سے سورہ شروع ہوئی تھی نا، قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی کے لیے جو ہے نا واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ جو یاد دہانی سے منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی، اس کو ویسا باغ نہیں ملے گا جیس میں آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ گویا کہ اندھا ہوگا۔ قالا، تو وہ پوچھے گا، ربی، میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قالا، تو جواب دیا جائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ بھئی اسی طرح ہی ہوگا کہ تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں تو تم نے ان کو نظر انداز کر دیا، تو تم اندھے بن کر جیے نا، میری آیتیں آ رہی ہیں کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے، تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے، تم نے میری ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اندھے بن کر جیے۔ تو چنانچہ اب اس آخرت میں بھی میں نے تمہیں اندھا بنا کے پھر اٹھایا ہے، کیونکہ زندگی میں تم نے ان آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، جیسے تم نے میری آیتوں کو نظر انداز کیا، بھلایا، آنکھیں بند کر لیں، ایسے ہی اب اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا رحم کا یا ربوبیت کا جو دنیا میں ہو رہا تھا، تو اب تمہارے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو حد سے بڑھے گا۔ فرعون کا ہے تھا نا کہ وہ حد سے بڑھ گیا، سرکش ہو گیا، تو یہ حد سے بڑھنا کیا ہوا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، آدمی کہے کہ میں نے نہیں کرنا، اور اس کی طرف توجہ نہ دے، اور اس کو نظر انداز کر کے اس سے منہ موڑ کر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ حد سے بڑھتا ہے۔
تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی یہی سزا ہوگی۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر وہ پھر ایمان نہیں لایا جو حد سے بڑھ کر جیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اب کا باقی رہنے والا ہے، وہ دیر پا ہے۔ اس دنیا میں بھی سزا ملے گی، خاص طور پر تب سزا ملے گی جب رسول آ کر واضح کر دیں گے کہ بھئی یہ حق ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا حق یہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے وہ انکار کر دیں گے۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھیں بند کر لیں، اندھا بن کے جینے کا فیصلہ کیا، حق سے اعراض برتا۔ تو اس دنیا میں بھی ان کی یہ سزا ہے، اس لیے جب رسول آتے ہیں تو قوموں کا فیصلہ اس دنیا میں کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی ایک یاد دہانی کرائی کہ آپ کا عزم ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آدم کا تھا، آپ اپنے عزم پر قائم رہیں اور جلد بازی نہ دکھائیں۔ دوسرا یہ جو سامنے مخاطبین ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا کہ آدم اور اولاد آدم کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو پیروی نہیں کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی گزاری ہے، تو آخرت میں ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور اس کو سزا ملے گی۔ چاچے تمہارے پاس ابھی وقت ہے، خدا کی جو ہدایت آ چکی ہے، یاد دہانی آ چکی ہے، اپنی آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول کر زندگی گزارو اور میری اس ہدایت کی پیروی کرو اگر میرے عذاب سے، میری سزا سے بچنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔